ایک وقت آئے گا کہ دین پر قائم رہنا، دین پر چلنا اس وقت ویسے ہی مشکل ہو جائے گا. اور صحیحہ کی روایت میں ہے کہ ایسے وقت میں جب دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ جیسے آگ کا انگار ہاتھ میں لینا مشکل ہے. تو ایسے وقت اگر کوئی دین کو مضبوطی سے پکڑا رہے گا تو آپ نے کہا ان من ورائکم ایام الصبر، اور کہا کہ اس وقت جو دین کو مضبوطی سے پکڑے گا، صحابہ کرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر کہا تم میں سے 50 آدمی کے برابر اس کو اجر ثواب ملے گا. صحابہ سے آپ نے کہا تم میں سے 50 آدمی کے برابر اس شخص کو اجر و ثواب ملے گا جو ایسے وقت میں دین پر مضبوطی سے عمل کرے گا. اس وقت دین پر باقی رہنا ہی مشکل ہو جائے گا. یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، آدمی صبح مومن رہے گا تو شام میں کافر ہو جائے گا. تو اس وقت دین کو جو مضبوطی سے تھامے رہے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو تم میں سے 50 آدمی کے برابر اجر و ثواب ملے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، رواہ الترمذی. محترم حضرات، اس سے پہلے آپ کے سامنے فتنوں کی کثرت اور فتنوں کی سنگینی اور خطرناکی سے متعلق باتیں آ چکی ہیں. آج کے درس میں فتنوں سے حفاظت کیسے، فتنوں کے دور میں ہم فتنوں سے محفوظ کیسے رہ سکتے ہیں، اپنے دین، ایمان، اخلاق، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ فتنوں کے زمانے میں فتنوں سے جتنا ہو سکتا ہے دور رہیں، دوری اختیار کریں. صحیح بخاری کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستکون فتن القاعد فیہا خیر من القائم والقائم فیہا خیر من الماشی والماشی فیہا خیر من الساعی. فتنے رونما ہوں گے اور ایسے وقت بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے، جو بیٹھا ہوا انسان ہے، اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہے، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہے. اور فتنے ایسے خطرناک ہوں گے کہ اگر کوئی شخص دور سے بھی اس کی طرف جھانکنے کی کوشش کرے گا تو فتنے اس کو اچک لیں گے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص کوئی پناہ کی جگہ پائے جہاں وہ رہ کر اپنے دین و ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پناہ لے لے. اور دوسری حدیث میں ہے کہ لوگ اپنے دین کو لے کر فتنوں سے حفاظت کے لیے اپنا دین لے کر بھاگیں گے، اور اس وقت ایک مسلمان کا سب سے بہترین مال بکریاں ہوں گی. یعنی بکریاں لے کر کے وہ پہاڑ کے اوپر یا کسی وادی کے پاس چلا جائے گا اور وہیں پر بکریاں چرا کر کے اس کا دودھ پی کر کے وہ اپنے دین اور ایمان کو فتنوں سے محفوظ کر کے زندگی گزار لے گا. یہی اس کے لیے سب سے بہتر ہوگا. تو جتنی زیادہ دوری اختیار کریں، اس سے دور رہیں، الگ رہیں، وہ بہتر ہے فتنوں سے حفاظت کی. اسی لیے فتنے خلق قرآن کو مخلوق کہنے کا جب فتنہ شروع ہوا تھا تو اس وقت علماء نے کہا تھا لیس ھذا زمان حدیث انما ہوا زمان بکائن و تضرع و دعاء کدعاء الغریق. یہ علوم حدیث و سنت کی نشر و اشاعت کا وقت نہیں ہے، یہ اس وقت فتنے کا زمانہ ہے، یہ رونے کا وقت ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا وقت ہے، اور ڈوبنے والے شخص کی طرح دعا کرنے کا وقت ہے. جو آدمی ڈوب رہا ہو، جس تڑپ اور درد کے ساتھ وہ دعا کرتا ہے، ویسی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ
اس فتنے سے بچائے گا. اور بعض علماء نے کہا تھا کہ ھذا زمان السکوت و ملازمت البیوت، یہ خاموشی کا وقت ہے. ایسے وقت ہمیں اپنی زبانوں کو لگام لگائیں. بسا اوقات کوئی فتنہ رونما ہوتا ہے تو ہر ایک اس کے بارے میں کود پڑتا ہے، ہر آدمی اس کے بارے میں کود پڑتا ہے. کوئی مشورہ دے گا، کوئی تبصرے کرے گا، کوئی کچھ کرے گا. فتنوں کے زمانے میں جب کوئی فتنہ رونما ہو تو ایسے وقت خاموشی اختیار کرنا، اپنی زبان کو لگام لگانا، یہ بھی بہت ضروری ہے. زمان السکوت و ملازمت البیوت، اور زیادہ ادھر ادھر اٹھنے بیٹھنے سے، کٹوں پر تبصرے کرنے سے فائدہ نہیں ہے، بلکہ گھروں کو لازم پکڑے. تو یہ فتنوں کے دور میں فتنوں سے حفاظت کا ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دین پر مضبوطی سے قائم رہیں. جتنا ہم دین پر مضبوطی سے قائم رہیں گے اتنا ہم فتنوں سے محفوظ رہیں گے، اس لیے کہ وہ ہمارے ایمان کا امتحان رہے گا اس وقت. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر. ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ اس وقت دین پر قائم رہنے والا انسان، اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے آگ کا انگار ہتھیلی میں پکڑنا. آگ کا انگار ہاتھ میں لینا جیسے مشکل ہے، ایک وقت آئے گا کہ دین پر قائم رہنا، دین پر چلنا اس وقت ویسے ہی مشکل ہو جائے گا. اور صحیحہ کی روایت میں ہے کہ ایسے وقت میں جب دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ جیسے آگ کا انگار ہاتھ میں لینا مشکل ہے، تو ایسے وقت اگر کوئی دین کو مضبوطی سے پکڑا رہے گا تو آپ نے کہا ان من ورائکم ایام الصبر، اور کہا کہ اس وقت جو دین کو مضبوطی سے پکڑے گا، صحابہ کرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر کہا تم میں سے 50 آدمی کے برابر اس کو اجر ثواب ملے گا. صحابہ سے آپ نے کہا تم میں سے 50 آدمی کے برابر اس شخص کو اجر و ثواب ملے گا جو ایسے وقت میں دین پر مضبوطی سے عمل کرے گا. اس وقت دین پر باقی رہنا ہی مشکل ہو جائے گا. یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، آدمی صبح مومن رہے گا تو شام میں کافر ہو جائے گا. تو اس وقت دین کو جو مضبوطی سے تھامے رہے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو تم میں سے 50 آدمی کے برابر اجر و ثواب ملے گا. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ. حرج سے مراد یہاں پر امام نووی نے فتنہ لیا ہے. فتنے کے زمانے میں اللہ کی عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کے برابر اس کو ثواب ہے. تو یہ سب فائدے ہیں. تو دین پر مضبوطی سے عمل کر کے فتنوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا. فتنوں سے حفاظت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ شرعی دینی علم حاصل کرنا اور علماء کی رہنمائی میں رہنا. اس لیے کہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے جب کوئی نیا فتنہ آتا ہے لوگ اس فتنے کو بھانپ نہیں پاتے، اور بسا اوقات دین کے نام پر بہت ساری باطل تنظیمیں، باطل جماعتیں وجود میں آتی ہیں. ان کی سرگرمیوں کو، نشاطات کو اور ان کی ایکٹیویٹیز، سوشل ورکس دیکھ کر کے لوگ بہت متاثر ہو جاتے ہیں ہمارے نوجوان، اور جلدی اس سے جڑ جاتے ہیں. اس کے بعد بہت دیر میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ باطل جماعت تھی، ان کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، ان کا منہج صحیح نہیں تھا، اور یہ ملک دشمن جماعت تھی، اور ان کے پیچھے باقاعدہ لوگوں کی نظر ہے. جس وقت وہ معلوم ہوتا ہے اس وقت وہ فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں، اس وقت کوئی فائدہ نہیں. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب علم اٹھا لیا جائے گا اور زمین پر علماء باقی نہیں رہیں گے تو لوگ فتنے کا شکار ہو جائیں گے. ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. جب علم اٹھا لیا جائے گا، علماء دنیا سے چلے جائیں گے، تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. فسئلوا، اور ان جاہلوں سے لوگ دین کے شریعت کے مسئلے پوچھیں گے، اور وہ بھی بڑے دھڑلے سے فافتوا، فتوے دیں گے دین کے بارے میں، شریعت کے مسئلے کے بارے میں اپنی زبان کھولیں گے. فضلوا واضلوا، فافتوا بغیر علم، بغیر علم کے فتوے دیں گے. فضلوا واضلوا، خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اسی لیے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو کبار تابعین میں سے ہیں، انہوں نے کہا تھا
الفتنۃ اذا اقبلت عرفها كل عالم واذا ادبرت عرفها كل جاہل. فتنہ جب آتا ہے تو علم والے ہی اس کو سمجھ پاتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے، اس سے ہوشیار رہنا ہے، اس سے دور رہنا ہے. جب وہ فتنے میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ ختم ہونے لگتا ہے، تب سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ تو فتنہ تھا، اس سے بچنا چاہیے تھا، اس سے دور رہنا تھا. تو اس وقت سب کو پتہ چل جاتا ہے. تو اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑی سازش ہے کہ لوگ علم اور اہل علم سے دور ہو رہے ہیں، علمی مجلسوں میں شریک نہیں ہو رہے ہیں. اور یہ یہودیوں کی اور دشمنان اسلام کی ایک سازش ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو، ہماری نئی نسل کو علم سے اور اہل علم سے متنفر کیا جا رہا ہے، ان کو دور کیا جا رہا ہے. اور دور کرنے کا مقصد کیا ہے دشمنان اسلام کا؟ کہ جب نوجوان نسل علماء سے اور اہل علم سے، علمی مجلسوں سے دور ہو جائیں گے اور ان کا علم سے رشتہ کٹ جائے گا، تو علم سے رشتہ کٹنے کا مطلب یہ کہ دین سے ان کا رشتہ ختم ہو جائے گا. پھر جب یہ بظاہر مسلمان رہیں گے نام کے طور پر، لیکن وہ سارے کام وہ کریں گے جو ہم چاہتے ہیں. صرف نام کے طور پر ان کا نام عبداللہ عبد الرحمن رہے گا، لیکن وہ تمام فتنوں کا شکار ہو جائیں گے اور دشمنان اسلام اپنی تمام سازشوں میں کامیاب ہوتے جائیں گے. تو اس لیے فتنوں کے زمانے میں خاص طور پر علم سے، اہل علم سے، علمی مجالس سے قریب ہونا، ان سے جڑے رہنا اور ان کی رہنمائی میں زندگی گزارنا، یہ بھی بہت ضروری ہے فتنوں سے حفاظت کے لیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے ظاہری باطنی تمام فتنوں سے محفوظ رکھے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.